سمی نے کیا کیا، سمی نے جا کے مولوی کو کہا کہ آپ بیچ میں 5 لاکھ لکھیں، لیکن جب آپ نکاح پڑھوائیں گے تب آپ نے وہاں پر دلہن کے سامنے بولا ہے 50 لاکھ حق میں ہے۔ سحر حیات کو ہم جانتے ہیں، ایک مشہور ٹک ٹاکر، ولاگر، ماڈل، انفلوئنسر تھی، جنہوں نے کچھ عرصہ قبل سمی سے شادی کی تھی، اور شادی بہت دھوم دھڑکے سے ہوئی تھی اور بڑا انجوائے کیا تھا، اور ایک آئیڈیل لائف وہ گزار رہے تھے۔ ان کی ایک بیٹی بھی ہو گئی، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد وہ ہمیں دونوں بالکل ایک دوسرے سے الگ نظر آئے، تو یہ معلوم ہوا کہ دونوں کی طلاق ہو چکی ہے، لیکن وجہ سامنے نہیں آئی کہ آخر بیٹی کے بعد بھی طلاق۔ لیکن اب وجوہات سامنے آنا شروع ہوئی ہیں، جس میں سحر حیات جو ہیں وہ کھل کے بول پڑی ہیں، اور انہوں نے اپنے دل کے اندر جتنا غبار تھا، جتنی فیلنگس تھی، ہر چیز باہر نکال کے رکھ دی ہے۔ اور بہت افسوس ہوا سحر حیات کی ویڈیو دیکھ کے کہ عورت کتنی مظلوم ہے، عورت کتنی لاچار ہے، اور جس پہ وہ یقین کرتی ہے وہی اس کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ سحر حیات نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے، اور سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ نکاح سے شروع کرتے ہیں۔ جب نکاح ہونے والا تھا تو سمی نے مولوی صاحب کو یہ کہا کہ آپ حق مہر جو ہے 5 لاکھ لکھیں، لیکن جب آپ بولیں گے تو آپ 50 لاکھ بولیے گا۔ سب سے پہلے تو یہیں سے ایک چیز شروع ہو جاتی ہے کہ جو حق مہر ہے وہ 50 لاکھ لکھنا ہے، لیکن بولنا جو ہے وہ 5 لاکھ ہے، یا 5 لاکھ لکھنا ہے اور بولنا 50 لاکھ ہے۔ یہ تو پہلا ہی دھوکہ ہے۔ اس کے بعد سحر حیات نے یہ بھی کہا کہ مجھے بار بار تانے ملتے تھے، میرے پاسٹ کے تانے ملتے تھے کہ تم تو اس قابل ہی نہیں تھی کہ تم سے کوئی شادی کرتا، میں نے تمہیں اپنایا ہے، میں نے تمہیں شادی کیا ہے، تم اس جوگے نہیں تھی کہ تم سے کوئی بھی شادی کرتا یا کوئی اچھا لڑکا تمہیں اپناتا، تمہاری تو عزت ہی نہیں تھی، جس سے کوئی نہیں شادی کرنا چاہتا تھا اس سے میں نے شادی کر کے تمہاری عزت بچائی ہے۔ یہ سمی کا کہنا تھا سحر حیات کو، اپنی بیوی کو جس سے انہوں نے شادی کی، انہوں نے لو میرج کی، وہ اپنی بیوی کو یہ تانے دیتے تھے کہ تمہارا پاسٹ بہت زیادہ گندا ہے اور تم تو اس قابل ہی نہیں تھی کہ میں تم سے شادی کرتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ سحر حیات نے یہ بھی کہا کہ میرے ماں باپ کو بہت زیادہ گالیاں دی جاتی تھی، میرے بھائیوں کو بہت زیادہ گالیاں دی جاتی تھی، اور بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ تمہارا باپ اور تمہارا بھائی خسرا ہے، تمہیں جو پہلے لڑکے تمہاری زندگی میں آئے وہ سب خسرے ہیں، اصل مرد میں ہوں، میں تمہیں مرد ملا ہوں جو تم سے اب برداشت نہیں ہو رہا۔ اسی کے ساتھ جو سمی کے گھر والے تھے، ان کے والد جو تھے، ان کی والدہ، وہ بھی سحر حیات کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کرتے تھے، اس کو گالیاں دیتے تھے، اس کو تانے دیتے تھے، اور بہت زیادہ اس کو ڈی گریڈ کیا جاتا تھا، اسے ڈی ویلیو کیا جاتا تھا۔ اسی کے ساتھ سحر حیات نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ سمی میرے پہ بہت زیادہ تشدد کرتا تھا، جب میں 8 منتھس پریگننٹ تھی تب بھی اس نے مجھے مارا، اور جب میری بیٹی پیدا ہو گئی اس کے بعد بھی یہ مجھے بار بار مارتا پیٹتا تھا، میرے پہ بہت زیادہ تشدد کرتا تھا اور مجھے بہت زیادہ ذلیل کرتا تھا۔ یہ باتیں جب سحر حیات نے کی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ بہت زیادہ افسردہ تھی اور ایموشنل تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ بار بار مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ تم تو ہو ہی بد کردار، تم بہت گندی عورت ہو، اور تمہارا پاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ گندا ہے۔ بار بار میرے پاسٹ کو لے کے آیا جاتا تھا، مجھے بار بار گالیاں دی جاتی تھی، کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا، کچھ بھی ہوتا تھا تو مجھے جو ہے وہ گالیاں دی جاتی تھی اور ذلیل کیا جاتا تھا۔ یہ صرف سمی کی طرف سے نہیں بلکہ اس کے گھر والوں کی طرف سے، اس کی والدہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے ایک اور واقعہ بھی سنایا اور یہ کہا کہ میری ایک دوست تھی جس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو میں نے سمی کو کہا کہ مجھے اس کے دوست کے پاس جانے دیں، مجھے اپنی اس دوست کو جا کے حوصلہ دینے دیں کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ تو آگے سے سمی نے کہا کہ تیری ماں تو نہیں مری نا، تیری ماں تو زندہ ہے نا۔ اور وہ کہتی کہ مجھے اتنا افسوس ہوا اس ٹائم پہ، میں رونے لگ گئی کہ میری ماں تو سب کی سانجی ہوتی ہے، اور اس ٹائم پہ ہماری بحث شروع ہو گئی اور تب بھی انہوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ یہ انہوں نے دعوے کیے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے جب گھر سے جانے کی بھی بات کی تو انہوں نے میری بیٹی کو میرے سے چھین لیا۔ میں نے 15 پہ کال کی، جب 15 آئی تب 15 نے بھی یعنی پولیس نے بھی سمی کا ساتھ دیا، اور سمی نے پولیس کے سامنے یہ کہا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ عورتیں کیسی ہوتی ہیں، سڑک چھاپ عورتیں ہیں، یعنی سحر حیات اور اس کی والدہ جو ہیں وہ سڑک چھاپ ہیں، ان کو تو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، میں نے ان سے شادی کی، یہ وومن کارڈ کھیلتی ہیں، تو اس لیے پولیس آپ لوگ چلے جائیے،
یہ ان کا روز کا کام ہے اور مجھے پتا ہے کہ میں نے انہیں کیسے ہینڈل کرنا ہے. یہ سمی نے جو ہے سحر حیات کے ساتھ سلوک کیا. اس کے ساتھ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو سمی جو ہیں وہ بہت سوشل میڈیا پر ایکسٹرا پوسٹ لگا رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے اس سب کے بارے میں, ان کا بیان یہ ہے کہ ہماری لڑائی یا ہماری طلاق کی وجہ یہاں سے شروع ہوئی کہ جب سحر حیات نے میرے والد کو سٹیج پہ آنے سے منع کیا کیونکہ ان کی بیٹی کی برتھ ڈے تھی. تو ان کا موقف یہ ہے کہ میں نے اپنے باپ کو کیک کٹ کرنے کے لیے سٹیج پہ بلایا لیکن سحر نے منع کیا, وہاں پر ہماری لڑائی شروع ہوئی اور پھر وہ بات طلاق تک پہنچی. جبکہ سحر حیات کا کہنا ہے کہ میں شادی والے دن سے بہت ساری چیزیں برداشت کری تھی, بہت ساری چیزیں اپنے اندر لے کے بیٹھی ہوئی تھی, میرا دل بہت زیادہ روتا تھا لیکن میں صرف اس وجہ سے چپ تھی کہ شاید کچھ چیزیں ٹھیک ہو جائیں, چاہے بیٹی کے بعد کچھ چیزیں ٹھیک ہو جائیں, لیکن کچھ بھی ٹھیک نہ ہوا تو پھر میں نے الگ رہنے کا فیصلہ کیا. یہ دونوں کی طرف سے موقف ہے اور سحر حیات کی سٹوری سن کے بہت زیادہ دل افسردہ ہوتا ہے, دکھ میں جاتا ہے کہ مرد کیوں ایسے کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ, عورتوں کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں, مطلب اپنی ماں کے ساتھ خوش اور اپنی ماں کی ہر بات مانتے ہیں لیکن عورت کو منع کرتے ہیں کہ وہ اپنی ماں سے نہ ملے اور عورت کی ماں کے بارے میں برا کہتے ہیں. تو اس چیز کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. عورتوں میں بھی فیلنگز ہوتی ہیں, عورتیں بھی دل رکھتی ہیں, اور اگر ایک عورت اپنا گھر چھوڑ کے آ رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کی جاگیر ہے اور آپ اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں گے.